ایک عورت آئی تھی میرے پاس، میری بچی چھینی گئی ہے، دوسری میرے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے اور بعد میں اس نے بیچ دیا ہے 30,000 میں۔ بولے اگر بچی دوسری عورت لے آؤ گے تو بچی دوں گا، ورنہ بچی نہیں دوں گا۔ ابو نے کہا یہ کام کریں گے، میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کام کریں گے۔ بچی کی خاطر میرے بچے چلے جائیں تو چلے جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ بیٹی نے بولا اگر بابا تمہارے اوپر تو ہم قربان ہیں۔ اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا، گندا سا کپڑے پڑے تھے، کپڑا جو اٹھایا تو وہ بچی پڑی تھی۔ دکھ ہو رہا ہے اس بچی کو یاد کر کے۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان اسد محمود۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں کشمور میں، اور کشمور میں آپ کی ملاقات اس شخصیت سے کروانا چاہ رہا ہوں، اس دھرتی کے اس بہادر بیٹے سے کروانا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے ایک ماں کو انصاف دلوایا، جنہوں نے ایک ماں کو اپنی بچھڑی ہوئی بیٹی سے ملوانے کے لیے، اس کے ساتھ ریپ کرنے والے ملزموں کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے اپنی بیٹی کو چارہ بنا کے جو ہے پیش کیا اور ان تک رسائی حاصل کی اور ان کو جو ہے گرفتار کیا۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ اس دھرتی کے وہ بہادر بیٹے ASI محمد بخش صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے اور ان کی زبانی تمام کہانی سنیں گے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ بھائی صاحب میں 30 تاریخ کو تھانے پہ تھا، تو 30 اور 31 میں میری دونوں دن کی ڈیوٹی تھی، ڈے افسر تھا۔ تو ایک عورت آئی تھی میرے پاس جس کا نام تھا تبسم۔ وہ عورت آئی تھی، اس نے بولا کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ میں نے بولا کیا ہوا ہے بھائی؟ بولتے ایک تو میری بچی چھینی گئی ہے، دوسری میرے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے۔ میں نے بولا کہاں پہ، کس چیز پہ؟ بولے میں کراچی سے آئی ہوں، جناح سے، وہاں سے مجھے کڈنیپ کر کے آئے ہیں نوکری دلوانے کے لیے کہ میں فوجی آفیسر ہوں، وہاں آپ کو گھر بھی دوں گا، وہاں آپ کو جو ہے نا نوکری بھی دوں گا، 40,000 تم کو تنخواہ ملے گی۔ اس جھانسے، اس لالچ پہ بھی میں ان کا پاس آئی ہوں۔ انہوں نے میری عزت بھی لوٹی ہے اور میری بچی بھی انہوں نے چھین لی ہے اور بعد میں اس نے بیچ دیا ہے 30,000 میں۔ تو آج میں آپ کے پاس آئی ہوں، میرے ساتھ انصاف کریں۔ میں نے بولا آپ کے پاس کچھ ہے؟ میرے پاس تو ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ بولا کوئی نمبر ونگر یا کچھ اور؟ بولے یہ 2 نمبر ہیں، بس یہی نمبر ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے بولا ٹھیک ہے، آپ ٹھہر جائیں، 2 بجے میرے تھانے پہ آ جائیں گے۔ پھر وہ گئی، بولے میں اس مولوی کی مسجد میں سوؤں گی۔ انہوں نے ادھر اس کو سونے نہیں دیا۔ پھر آئی دوبارہ میرے پاس، بولتا ہے بھائی یہ تو مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ میں نے بولا بہن ایسے کرو، تم میرے گھر چلی جاؤ۔ میں اس کو لے کر اس گھر میں بٹھایا، تو ادھر جیسے وہ آئی، وہ ادھر رو رہی تھی۔ تو میں نے ان بچوں کو بولا کہ بھائی میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ جیسے اس کا نمبر کھلے گا تو انشاءاللہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تو میں نے کوشش کی، بہت کوشش کی، ان کو گاؤں میں ڈھونڈا، ادھر ادھر ڈھونڈا، پتہ لگایا، لیکن انہوں نے کاسٹ مجھے غلط بتائی تھی۔ میں نے ان کو بولا کہ بھائی میں ایریا مینیجر ہوں، اپنا عمران خان کا پروگرام ہے، 50,000 کفالت پروگرام کے آپ کے آئے ہیں، آپ آئیں لے جائیں۔ میں نے خیر اللہ کے چھوٹے بھائی سے بات کی تھی، تو اس نے بولا میں باہر ہوں، انشاءاللہ 2-3 دن میں آ جاؤں گا۔ میں اس کا بھی انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ میں سمجھا کوئی پتہ چل گیا ہوگا یا کچھ بھی۔ پھر میں جو ہے نا آگے مزید جو کوشش کر رہی، تو خیر اللہ نے ایک دن بات کی، ادھر ہی میرے گھر میں وہ موجود تھی تبسم سے اس نے رنگ کی۔ تو تبسم نے اس کو بولا باجی نے کہ میری بیٹی دلوا دو۔ اس نے بولا تمہاری بیٹی میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے، تو میں اس کا نمبر دیتا ہوں۔ اس نے بولا نمبر تو اس کا بند ہے، چاہے دوسرا نمبر ہے میں تیرے کو دیتا ہوں۔ وہ اس نے نمبر دیا، میں نے نمبر نوٹ کر لیا۔ تو نمبر نوٹ کر لیا، اس نمبر پہ اس نے بات کروائی، تو فوراً اس نے بچی سے بات کروائی۔ میں نے بولا ایک بندہ نمبر دیتا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اس کو کیا پتہ کہ فوراً بچی کو دیتا ہے۔ میں نے انویسٹیگیشن دل میں لگائی کہ یہ دونوں ساتھ ہیں، دونوں مجرم ہیں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ جیسے اس نے نمبر دیا تو میں نے اس کو بولا تھا آپ بات کریں، اس سے بات کی۔ اس کی بچی بہت رو رہی تھی، بولتی مما مجھے بہت جو ہے نا ظلم ہوا ہے میرے ساتھ، آپ جلدی آئیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ تو اس نے فوراً نمبر اپنا کاٹ دیا، موبائل بند کر دی۔ پھر دوبارہ رنگ کر دی، بولے اگر بچی دوسری عورت لے آؤ گے تو بچی دوں گا، ورنہ بچی نہیں دوں گا۔ تو میں نے بولا تم اس کو بولو کہ 3-4 دن میں انشاءاللہ ہم بندوبست کریں گے، کوئی عورت لائیں گے۔ تو بند کر دیا اس نے نمبر۔ پھر پرسوں سے میں نے اس کو اپنی بیوی کو بولا کہ جب بھی یہ رنگ کرے، عورت مانگ رہا ہے تم اس سے بات کرو۔ وہ میری بیوی نے بولا کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے بولا میں تیرے کو بول رہا ہوں نا، کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا وارث میں ہوں، میں جو بھی بولوں گا۔ اگر وہ بیٹی بھی مانگے تو اس سے بھی بات کروا لو، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کیا کرے گا؟ جہاں تمہارا بگاڑے گا تو کچھ نہیں نا۔
اور کوئی بات نہیں ہے. پھر اسی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کو بولا. 2 دن اس نے میری بیوی سے بات کی, تیسرے دن میری بیٹی سے بات کی. جب اس نے میری بیٹی سے بات کی تو وہ پھسل گیا. بولے کب آ رہے ہو, کس ٹائم آ رہے ہو, آپ کا بہت آوازہ چاہے جانو آپ آ جائیں, یا پرسنل اپنا نمبر دے دیں. میری بیٹی نے بولا میرا نمبر پاس میرے نہیں, میں تو غریب ہوں, آپ کی تعریف سنیے, میں آپ کے پاس نوکری کرنا چاہتی ہوں. تو کب آئی ہو؟ میری بیٹی نے بولا میں ابھی آ رہی ہوں باجی کے ساتھ. تو یہ 9 تاریخ تھی. 9 تاریخ سے کراچی میں 9 تاریخ سے بیٹھے گا, یہاں 10 تاریخ کو پہنچے گا. تو 10 تاریخ صبح اس نے فون کیا کہ کہاں پہ پہنچا. میری بیٹی نے بولا کہ بھئی ہم تو ہوٹل میں بیٹھے ہیں. بولا کون سا ہوٹل؟ بولا میرے کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ہوٹل ہے جہاں مری ٹرانسپورٹ کے ساتھ ہی ہے. پھر اس نے بولا کہ سٹی پارک میں آ جاؤ. میں ادھر ہوٹل میں بیٹی کو بلایا. پھر میں نے ان کو بولا کہ تم سٹی پارک چلے جاؤ. رکشے میں بٹھا دیا. بہرے کو بولا, وہ میری بچی کو لے کے گیا رکشے والا. وہ عورت بھی ساتھ تھی, تبسم. میں نے ادھر بندوبست کر لیا اس کا ارینجمنٹ کہ جیسے آئے گا تو انشاءاللہ بچ کے نہیں جائے گا. تو جیسے میری بچی بیٹھی تھی پارک میں, آدھا گھنٹے کے بعد یہ آیا اپنا محمد رفیق. محمد رفیق آیا گیٹ سے. میری بچی سے فون پہ بات کی کہ تم باہر آؤ. میری بچی نے بولا کہ ہم باہر آئیں تو لوگ تو بہت ہیں, مجھے کیا پتہ تم کون ہو, کون سا ہو, آپ کا سامنے آؤ, چہرہ دکھاؤ. تو وہ اس نے ایسے ایسے کیا. میری بیٹی نے بولا آ جاؤ میں بیٹھی ہوں. یہ اندر جیسے آیا تو ہم تو فوراً اس کے نزدیک آ گئے. نے بولا دیکھیں باتیں کریں نا, ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, ہمارا پلان جو ہے ختم ہو جائے. تو یہ آیا, میری بیٹی سے بولا کہ آپ نوکری کرنا چاہتی ہیں؟ میری بیٹی نے بولا ہاں میں نوکری کرنا چاہتی ہوں. تو اس نے بولا نقاب ہٹاؤ. جیسے میری بیٹی نے نقاب ہٹایا بولتا ہے تم سندھی ہو؟ میری بیٹی نے بولا میں سندھی نہیں ہوں, میں تو اردو اسپیکنگ ہوں. چاہیے تم سندھی ہو, سندھی سے بات کرو. تو اس نے بولا, جو عورت نے تبسم نے اس کو بولا, اس نے خیر محمد رفیق نے کہ تم یہ سندھی لائے ہو؟ ہاں میں سندھی لایا ہوں. جیسے اس نے سندھی بولا میری بیٹی نے اس کو ادھر سے پکڑ لیا. ہم تو نزدیک تھے, پھر ہم نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو تھانے پہ لے آئے. اس کو بولا کہ بھائی عالیشہ دو ہم کو. اس نے بولا میرے پاس نہیں ہے, خیر اللہ کے پاس. میں نے بولا تم نے میرے سے بات کروائی, مجھے بچی دے ورنہ مار دوں گا. پھر میرا دوست تھا ایسا ہے, وہ بھی میرے ساتھ تھا, اپنا ملک تھا وہ. اس نے بولا تم اس کو چھوڑو, میں اس کو جو ہے نا جھانسا دیتا ہوں. اس نے اس کو بولا کہ بھائی آپ بچی دے دیں, میں آپ کو ان سے جان چھڑاتا ہوں, تم کو باندھے کہ نہیں, ابھی آپ چلے جائیں. تو اس نے بولا بچی میرے گھر میں ہے. تو میں نے اس کو ہتھکڑی لگا کر اس کو لاکر میں بند کیا اور فوراً اس کے گھر چلا گیا. اس کو جانتے تھے میرے پولیس والے سارے, جب پکڑا گیا تو اس کو جانتے تھے. تو ملک قوم کا تھا, محمد رفیق اس کا نام تھا, خاوند بش کوسوں کے گوٹ میں وہ رہنے والا تھا. میں ادھر چلا گیا. ادھر اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا, خالی گھر تھا. اس عورت کو بھی میں لے کے گیا تھا تبسم کو. تبسم نے بولا اس کمرے میں میرے کو بند کرتا ہے, اس کمرے میں میری بچی کو بند کرتا ہے, ادھر میرے سے زیادتی کی ہے, اس کمرے میں میری بچی کو بند کرتا ہے. تو ہم نے کمرے ڈھونڈے, کوئی بچہ بھی نظر نہیں آیا مجھے. ایک کونے میں گندا سا کپڑے پڑے تھے, اس کپڑا ہل جو رہا تو میں نے دیکھا اس میں کیا ہے, ہل رہا ہے. کپڑا جو اٹھایا تو وہ بچی پڑی تھی. توبہ استغفار اللہ, ہم تو دیکھ نہیں سکتے ابھی کیا لفظ کہیں کہ اس بچی کے ساتھ اتنا انہوں نے گندگی کی ہے. خدا ان کو جو ہے نا غرق کرے. اور یہی بات ہے, میں جذبہ اس دن اس لیے آیا کہ وہ رو رہا تھا اور عورت مانگتا تھا. میں نے بولا عورت مانگتا ہے تو وہ تو آسان ہی آ جائے گا نا. میرے حساب سے پہلا کیس ہے, میں خود تو کرتا رہتا ہوں لیکن بچی کے ساتھ میری اپنی بیٹی کو استعمال جو کیا ہے وہ زندگی میں فرسٹ چانس ہے. 31 سال میں سے میرا فرسٹ چانس ہے. سب سے پہلے میں تو پوری سندھ پولیس یا پنجاب پولیس کو یہی کہہ دوں گا, تو سب سے پہلے غریب کا احساس کریں, ان کا بہت خیال کریں, اتنا خیال کریں کہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ خیال کریں, کیونکہ ہم ان کی تنخواہ اٹھاتے ہیں. دکھ ہو رہا ہے اس بچی کو یاد کر کے. میں نے بولا میری بیٹی کو مار دے گا نا, چھوڑوں گا میں بھی اس کو نہیں. میری بیٹی کو مار دے گا تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا. بیٹی نے بولا اگر بابا تمہارے اوپر تو ہم قربان ہیں, تم گئے تو تمہارے پیچھے ہمارا کون ہے. جب آپ کے بابا نے آپ کو کہا, آپ کو آپ کی والدہ نے بھی بتایا ہوگا, تو اس وقت آپ کا کیا رد عمل تھا؟
میں نے جذبات کیا تو مجھے کسی بات کا ڈر نہیں تھا. میں بچی کا آواز سن کے اس کی جب رو رہی تھی اپنی امی کے ساتھ, امی مجھے لے کے جاؤ, امی مجھے لے کے جاؤ, تشدد کر رہے ہیں, مجھے مار رہے ہیں, اس لیے میں جذبات میں اٹھ کے میں یہ قدم اٹھایا. کسی کی زبردستی مجھ پہ نہیں ہے, میں اپنی خود رضامند سے یہ کام کیا ہے. مجھے ابو نے کہا یہ کام کریں گے, میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کام کریں گے. ابو نے پستول اٹھایا, میں نے کہا پستول نہ اٹھاؤ, کوئی کسی کو لگ جائے, کب اور بات ہو جائے. پھر اب میں نے کہا تو لگے تو لگے, زندگی ہماری چلی جائے تو چلی جائے, جان قربان ہے اس پہ. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جان قربان ہے. تو اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے بابا سے پسٹل بھی رکھوا دیا. آپ کے بابا کی جان کو بھی خطرہ تھا, آپ کو بھی خطرہ تھا, تو تب آپ نے یہ چیز سامنے نہیں رکھی, پھر آپ نے ان سے پسٹل کیوں رکھوایا؟ ہم نے رکھوایا کسی کو وہ لڑکی بیٹی کو لگ جائے, اسی چھوٹی بچی کو لگ جائے جس کی جان ہم بچانے جا رہے تھے, وہاں پہ فائرنگ کرے, ابو فائرنگ کرے, کسی بچی کو نقصان پہنچ جائے, پھر ہم اس کا کیا ہوگا. اس لیے ہمیں ابو سے رکھایا. ہم نے کہا ہماری جان چلی جائے تو چلی جائے, اس بچی کی جان نہ چلی جائے. تو اب کیونکہ بچی واپس آ گئی ہے, ہمیں اب آپ کے کیا جذبات ہیں, کیا آپ کے تاثرات؟ ہمیں خوشی ہے, بہت خوشی ہے, ہمیں اتنی خوشی ہے, اس سے بڑی کا بھی خوشی نہیں ہے. ہمیں بہت خوشی ہے, اپنی ماں سے ملی ہے, اس لیے ہمیں بہت خوشی ہے. اس وقت ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہے, ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کے کیا جذبات تھے جب ان کو آگاہ کیا گیا اس بارے میں. بس جذبات انسانیت کے طور پہ, اور اپنی ماں کی طرف سے ہم بہت پریشان تھے, اس لیے پھر جذبہ آ گیا. جب انسان ہے تو جذبہ آنا ہی چاہیے. اس کی ماں تڑپ رہی تھی, اس کی بیٹی وہاں تڑپ رہی تھی, پھر اس صاحب کو کوئی چارہ نہ مل رہا تھا, کوئی عورت نہیں مل رہی تھی, وہ اسے بلیک میل کر رہے تھے. پھر اسی لیے ہم نے صاحب کے ساتھ قدم اٹھایا. اس نے کہا چلو جب بچی کو بچانا ہی ہے, میں نے کہا بچی کو بچانا ہے, اگر ہماری جان چلی جائے تو چلی جائے, اسی ماں کی بیٹی واپس آئے, اسی بچی واپس آئے, اس علیشہ کو کچھ نہ ہو. مگر اس درندوں نے اس علیشہ کو بخشا نہیں, اس بچی کو بخشا نہیں, پھر بھی بچی وہ ایسی ہو گئی. ہم نے کہا خیریت سے واپس آ جائے, اپنی ماں سے ملے. بس اس لیے میں نے اپنی بیٹی بھیج دی, صرف انسانیت کے خاطر. اپنے میاں کے ساتھ, اپنے صاحب کے ساتھ میں نے ساتھ دیا, اپنی بھی بچی کو میں نے بھیج دیا. میرا میاں گیا, میرا بیٹا گیا, اکلوتا میرا بیٹا, اکلوتی میری بیٹی ہے, میں نے دونوں بھیج دیے. میں نے کہا بچی کی خاطر میرے بچے چلے جائیں تو چلے جائیں, کوئی پرواہ نہیں. خطرہ تھا, میں بالکل محسوس کر رہی تھی, سمجھ رہی تھی کہ آج کل دنیا داری میں سب کچھ چل رہا ہے, میری بیٹی کی جان بھی جا سکتی تھی, مگر پھر بھی میں نے اپنے جوکھے جان میں جان ڈالی, میری بیٹی کی جان ڈالی. میں نے کہا چاہے جان میری بیٹی کی چلی جائے تو چلی جائے, اپنے بابا کے ساتھ چلی جائے. پھر علیشہ کو یہ پسٹل اٹھا رہا تھا, تو اس کے بیٹی نے منع کیا اس کی نے کہ پپا وہاں نہ لے کے جاؤ پسٹل, شاید علیشہ کو کچھ ہو یا اس بچی کو پیچھے سے کچھ کر دیں. پھر اس نے نہیں اٹھانے دیا اپنے بابا کو پسٹل, اور کچھ کرنے نہیں, ہتھیار بھی نہیں لے کے گئے, خالی گئے تھے سارے لوگ. پھر اس لیے میری بیٹی وہاں گئی, ان لوگوں نے بلایا فون پہ, وہاں میری بیٹی گئی, اس کا نقاب اٹھایا, اتار رہا تھا. پھر میری بیٹی نے اس کو اتارنے نہیں دیا, پہلے دکھایا تھوڑا سا ایسے منہ, پھر وہ لوگ ان سے بلیک میل کر رہے تھے نا, لڑکی لے آؤ. اس لیے یہ اس نے اس کی علیشہ کی ماں سے پوچھا لڑکی لائی ہو, کہ ہاں میں لائی ہوں, یہ دیکھو کہ بہت اچھی ہے, نقاب نیچے کرو میں دیکھوں, نوکری کرنا چاہتی ہو. اس نے کہا ہاں, تو اس نے کہا اور نیچے کرو, تو اسی نے ہاتھ ڈالا, اس نے اس کے گریبان سے پکڑ لیا. اس کی میری بیٹی نے خود اپنے ابو کو کہا ابو کوئی ہتھیار نہ لے کے چلو, ہم خود چلیں گے, بچی کے لیے اگر زندگی اس کی بچانی ہے, اس کی ماں کے لیے ہم نے سب کچھ کیا, انسانیت کے خاطر کیا. قوم کے اس ہیرو جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کشمور میں کہ سندھ پولیس کے ASI محمد بخش نے, ان کے گھر کی بھی ایک نظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ گھر کے ان کے حالات کیسے ہیں. یہ ان کے گھر کا کچن ہے, یہ ایک سادہ سا کچن ان کے گھر کا ہے. ان کا طرز زندگی جو ہے بالکل ہی سادہ ہے. یہ رہن سہن ہے ہمارے اس قوم کے ہیرو کا, کہ جنہوں نے اپنے حالات کو بھی آڑے نہیں آنے دیا, اپنی غربت کو بھی آڑے نہیں آنے دیا, اور اتنا بڑا سٹینڈ لے لیا کہ اپنے پورے گھرانے کو, اپنے پورے گھر کی جو زندگی ہے اس کو جوکھوں میں ڈال کے جو ہے قوم کی بیٹی کو بچایا. اپنے میزبان اسد محمود کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ. اللہ نگہبان.